حدیث نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ فائدہ: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت کو احادیث سے نقل کیا اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے، بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخری حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے مراد عام مراد ہے، نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے، سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لو یا ایک گھونٹ پانی ہی لے لو۔ اس لیے روزے داروں کو اس ہم خرما اور ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت اور اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ذوف محسوس ہونے لگے اور اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی۔ نیز مستقل حدیث میں بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کے برکات مختلف وجوہ سے ہیں: اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حت الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔ نیز عبادات پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت سے بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو تو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحور کا مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ و شرمگاہ کی شہوت کو توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت ہے بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصلہ کن بات بھی یہی ہے کہ اصل سحور اور افطار میں تقلیل یعنی کمی کرنا ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلا طلباء کی جماعت کے ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مسرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ تقلیل نہ کریں۔ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے، اس طرح ذاکرین کی جماعت الحاظہ دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ذوف اور کسل پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔
شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تخلیل کرے، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے، اور بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارض سے نقل کیا کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 روزہ میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ۔ البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔